دوستو اللہ سے محبت کرو یار، اللہ سے محبت کیے بغیر، اللہ سے جی لگائے بغیر، اللہ سے دل لگائے بغیر زندگی بیکار ہے، فضول ہے۔ اللہ پاک کے غیر سے دل لگائیں گے تو موت بڑی مشکل ہوگی۔ جس سے محبت ہو جائے اس سے چھوٹنا مشکل ہوتا ہے نا، جس سے محبت ہو جائے، محبوب سے جدائی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت ہو جائے تو جدائی کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔ اللہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، قیامت میں بھی ساتھ ہے، جنت میں بھی ساتھ ہے۔ اللہ تو جدا نہیں ہوگا۔ اللہ کے غیر سے دل لگا لیا تو پھر بڑی مشکل ہے، موت بڑی مشکل ہوگی۔ اور اللہ پاک سے دل لگایا تو مزے ہی مزے۔ حضرت بلال کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیوی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ حزنا، ہائے غم، ہائے پریشانی، آج بلال جدا ہو جائے گا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، رانڈ ہو جاؤں گی، ہائے کیا ہوگا۔ حضرت بلال نے جب یہ الفاظ سنے تو کہنے لگی او خدا کی بندی کیا کہہ رہی ہے؟ پھر فرمانے لگے واہ تربا، ہائے آج کتنا خوشی کا دن ہے، میرا تو آج ہی عید کا دن ہے۔ الیوم القی الاحبہ محمدا وحزبہ، بس روح نکلنے کی دیر ہے، حضور سے بھی ملاقات ہو جائے گی، صحابہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ سے لو لگ جائے تو موت بھی بڑی مزیدار ہے۔ اللہ کے غیر سے لگ گیا، بدنامی، رسوائی ہی رسوائی ہے، ذلت ہی ذلت۔ اور بھائیو، اللہ سے ایسی محبت، اللہ سے ایسا عشق اور اللہ پاک پہ ایسا یقین، یہ خود بخود نہیں آتا، خود بخود نہیں آتا۔ یہ ایک نظر نہ آنے والی دولت ہے، نظر نہ آنے والی دولت ہے۔ یقین نظر آتا ہے، محبت نظر آتی ہے، عشق نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا۔ یہ نظر نہ آنے والی نعمت ہے، اور اس کا نظام ہی کچھ یوں ہے کہ یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے، یہی اس کا نظام ہے، یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک آدمی اپنے موبائل سے میسج کرتا ہے اور وہ دوسرے موبائل میں پہنچ جاتا ہے، دنیا کے ایک کنارے پہ بیٹھ کر وہ دوسرے موبائل کی طرف میسج کرتا ہے، دنیا کے آخری کنارے پہ بیٹھ کے میسج اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، کوئی بیچ میں وائرنگ نہیں ہے، کوئی بیچ میں تار نہیں ہے، کوئی بیچ میں کنیکشن نہیں ہے، یہ ایک نظر نہ آنے والا نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے سے ایک چیز ادھر سے ادھر شفٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ سے عشق، اللہ سے محبت، اللہ پہ یقین، اللہ سے لگاؤ، اللہ پہ بھروسہ، یہ بھی ایک نظر نہ آنے والی نعمت ہے جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ صحابہ کو ملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تابعین کو ملی صحابہ سے، تبع تابعین کو ملی تابعین سے، یوں ہی یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ یہ جو تبلیغ میں نکلنے سے آدمی کے جذبات بنتے ہیں نا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے، ایک ماحول مل جاتا ہے، اچھے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اندر کی کایا پلٹتی چلی جاتی ہے۔ جب آدمی کسی کامل اللہ والے سے چپک جاتا ہے، اس کے اندر کے انوار چپکنے والے میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب فرمانے لگے، ایک دفعہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے تشریف لائے تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تالاب پر وضو کر رہے تھے، تالاب نہیں حوض، اس پہ وضو کر رہے تھے، کہنے لگے میں بھی جا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جتنی دیر حضرت وضو کرتے رہے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ بس سب کچھ اللہ پاک پہ لٹا دوں، اور جو ہی سارا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو اس سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ حضرت کے اندر کے جذبات کا مجھ پہ عکس پڑ رہا تھا۔ دوستو، صحبت کے بغیر یہ دولت حاصل نہیں ہوتی، یہ صحبت سے حاصل ہوتی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا
صالح